شہرزہ صاحبہ آئی نو اس پہ ہنسی بھی آئی ہوگی کچھ لوگوں کو، لیکن اٹ از سیڈ isn't it a sad day for democracy؟ یا نارمل ہے ایسے ہوتا رہا ہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے بعد یہ تو چھوٹی چھوٹی قسطیں اور یہ ایک تسلسل ہے اور جو مستقل ہو رہا ہے اسمبلی کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ تک کہا گیا کہ میں اسمبلی پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور پھر بھیجی، اس میں کوئی پیچھے کے دروازوں سے جاتے تھے سب. پھر یہی نہیں ہوا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صلاح الدین صاحب جو تھے ان کی دستار تک اچھالی گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں JUI کے. اور اب یہ ایک پھر اس کے بعد مریم صاحبہ جب کراچی میں تھیں ان کے کمرے میں گھسے لوگ، پھر اب یہ ہوا. تو یہ ایک تسلسل ہے، لیکن افسوس کہ جو آج سے کئی دہائیاں پہلے ہوا تھا وہ ہوتا رہے گا. ہم نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسمبلی کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، چاہے وہ ٹریجری سائٹ پہ ہو، کسی نے بھی اس کو کوئی جواز نہیں دیا، بلکہ کہا یہ ایک تسلسل ہے جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، یہی جواز پارلیمنٹیرین کے ساتھ. یہ جواز ہے؟ نہیں، یہ جواز نہیں، اس کو کنڈیم کیا ہے. پیپلز پارٹی نے پھر تھوڑا بہت کنڈیم کر دیا. مجھے بتا دیں PML نے آج صدیقی صاحب نے کنڈیم کر دیا. کدھر کنڈیمنیشن آئی ہے؟ نہیں کیا ہے خواجہ سب آصف نے، کہتے ہیں جو PTI نے کیا تھا جلسے میں تقریر، اس کا نتیجہ نکلا ہے. یہ دیکھیے نتیجہ جو بھی ہو، لیکن گرفتار اگر کرنا تھا، پہلی بات تو کہ یہ کہ شاید آپ نے میرا پروگرام 92 پہ بھی دیکھا ہو اور سب پہ، تو جس وقت جلسہ ہو رہا تھا اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ٹائم کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اتنی رکاوٹوں کے بعد لوگ پہنچے ہیں، تو پاکستان میں کوئی چیز اپنے وقت پہ نہیں ہوتی، اسمبلی کا اجلاس اپنے وقت پہ نہیں ہوتا، شادیاں وقت پہ نہیں ہوتی، رخصتی وقت پہ نہیں ہوتی، کھانا وقت پہ نہیں کھلتا، میٹنگز وقت پہ نہیں ہوتی ہیں. تو جلسہ ہے اور فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے قانون کے بعد، تو ٹائم کو ہمیں فرسٹ ٹائم اس میں ہمیں رعایت کرنی چاہیے. پھر ایک کیپٹل کا قانون بنا ہے، آہستہ آہستہ لوگ اس کو فالو کریں گے. اور اوور ری ایکشن ہو گیا جو اگر کسی کی گرفتاری کرنی تھی تو اسمبلی مطلب پارلیمنٹ لاجز میں یا اسمبلی کے اوپر نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے کی گئی اس پر بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے بیلٹ پہ، ان کے کالر پہ ہاتھ ڈالیں اور اس طرح سے کریں. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. دیکھیے چیئرمین نے کل کہا بھی تھا، اس کے بعد کمیٹی بنی بھی ہے اور آج کمیٹی کو دوسرے اختیارات بھی دیے گئے ہیں. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کنڈیم کیا ہے. ہاں، اب کچھ کا یہ ہے طریقہ کہ وہ ضرور یاد دلاتے ہیں کہ جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، لیکن دو مطلب پھر وہ اردو میں اس کا بتا دیتی ہوں کہ دو غلط کام مل کر ایک چیز کو اچھا نہیں کر سکتے. ایک ریمائنڈر میں ہم بھی دے دیتے ہیں جو معاملات پارلیمان کے حوالے سے ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھے. 2014 میں تحریک انصاف نے، عوام تحریک کی کارکنوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا تھا. دھرنا مظاہرین کے قبضے کی وجہ سے اراکین پارلیمنٹ کو راستہ بدل کر پارلیمان آنا پڑا تھا. اس تمام عرصے میں مارچ 2021 میں چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے موقع پر پولنگ بوتھ کے اوپر خفیہ کیمرے نصب ہوئے تھے، جس کا انکشاف ہوا تھا. سینٹ سیکریٹریٹ نے کیمرہ برآمدگی کے واقعے پر 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس نے 1 ماہ میں تحقیقات مکمل کرنا تھیں، لیکن یہ آج تک مکمل نہیں ہو سکی. جون 2021 میں بجٹ پر بحث کے دوران نون لیگ اور تحریک انصاف کے اراکین آمنے سامنے آ گئے. باقاعدہ گالیاں دی گئیں، ارکان اسمبلی کی جانب سے ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں، بجٹ کی کاپیز پھاڑ دی گئیں، کئی ارکان اسمبلی زخمی ہوئے تھے. 9 ستمبر کی رات نامعلوم افراد نے پارلیمان کی لائٹیں بند کر کے اسپیکر کی اجازت کے بغیر ارکان اسمبلی کو گرفتار کر لیا. تسلسل جیسے وہ کہہ رہی ہے، لیکن اس وقت کیا اسپیکر کا رول اہم ہے؟ What do you think speaker should do? اچھا، ایک پہلی تو چیز ہے جو پارلیمنٹ کے اندر انسیڈنٹ ہوا اور باہر والے انسیڈنٹ کا کمپیریزن کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، آپ کہیں گرفتاریاں ہر جگہ سے ہوتی ہیں، کون سے دور نہیں ادوار جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوئی ہو، کہاں آپ نے جو ہے نا زبردستی لوگوں کو جیلوں میں نہ ڈالو، یہ ہر دور کی کہانی ہے. مگر یہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے بات ہے، آپ اپنی کانسٹیٹیوشن کی اسکیم آف تھنگس دیکھیں. آپ کا آرٹیکل 7 کیا کہتا ہے؟ اس ریاست کی ڈیفینیشن دیتا ہے. اس ریاست کی ڈیفینیشن میں کون ہے؟ مجلس شورا ہے. تو جو یہ ایوان پہ حملہ ہوا ہے، ایوان کے اندر نقاب پوش لوگ گھسے ہیں اور انہوں نے بندوں کو اغوا کیا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی اسپیکر کی انٹرونشن کے، بغیر سارجنٹ آف آرمز کو انوالو کیے ہوئے، تو وہ ریاستی حملے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے جو تقریریں ہوئیں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے پروڈکشن آرڈر کیے، ہو گیا ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا بہت ڈسپلنری ایکشن بھی لے لیا، بندے سسپینڈ کر لیے، مگر کیا از دیٹ انف؟ دیکھیں نا، ہم نے تو گیج کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پریزنٹ کے لیے ریمیڈیل میجرز تھے. آج وہ 10 لوگ آ گئے، انہوں نے اپنی فیملیز سے بھی مل لیا، اسپیکر صاحب نے اور مہربانی کی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو ہی جو ہے نا پریزنٹ ڈکلیئر کر دیا ایک دن کے لیے، تو وہ سٹے اوور بھی آج ادھر ہی کر رہے ہیں. مگر دیکھیں ہسٹورک کانٹیکس میں جب بھی دیکھا جائے گا یہ 9 سپٹمبر کا واقعہ ہماری ہسٹری میں ہمیں ہانٹ کرے گا. وہ کیوں ہانٹ کرے گا؟ کہ اس کی سگنیفیکنس ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا اتنا بڑا قد ہو گیا کہ وہ اس ریاستی ستون پہ حملہ کر رہا ہے. تو اس لیے جو اسپیکر ریاض صادق صاحب ہیں ان کو اپنی سیٹ کے مطابق جو ہے نا ایکٹ کرنا پڑے گا. میں نے اپنی پارلیمنٹ کی اسپیچ میں جو کہا کہ آپ اس کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، اور آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی میراث ہے. بٹ یو تھنک کہ ان کو نہیں پتہ تھا؟ نہیں، دیکھیں میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں پتہ ہو نہ ہو، دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. وہ اسپیکر ہے. میں انہیں کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا کون اسپیکر تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اس کس کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں؟ وہ مولوی تمیز الدین کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. مولوی تمیز الدین وہ شخص تھے کہ جب ان کی اسمبلی پہ حملہ ہوا، جب غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑی گئی، تو اس کو بچانے کے لیے وہ کدھر گئے؟ انہوں نے ہائی کورٹ کا رستہ اپنایا. چلیں وہ اسمبلی جو ہے نا چیف جسٹس منیر نے اڑا دی، ضرورت نظریہ ضرورت آ گیا، سارا آ گیا، مگر اس اسپیکر نے پوری جان فشانی کے ساتھ جمہوریت بچانے کی کوشش کی. تو آج بھی ہسٹری میں اگر اسپیکرز میں کسی کا نام آتا ہے تو وہ مولوی تمیز الدین کا آتا ہے. تو اس لیے ہسٹری آپ کو جج کرے گی. آپ 3 دفعہ کے اسپیکر رہ چکے ہیں. لوگوں نے ٹینیور نہیں دیکھنا، لوگوں نے آج اس مومنٹ پہ آپ کے رسپانس کو دیکھنا ہے. ہم یہ بھی پوچھیں گے کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہر پارلیمنٹیرین کا بھی ایک اس میں کردار بنتا ہے. اور فریح آپ کو پتہ ہے، اور پاکستان میں تقریباً جو لوگ سیاست سے مطلب انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو میرے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا تھا 1990 میں، تو میرے کزن اور میرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا تھا، اور وہ لوگ جیسے سوئے ہوئے تھے اور جس طرح سے، اور 27 دسمبر تھی 1990 تھی، تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ ایک تو بات یہ ہے کہ کسی گھر کی خواتین کو تنگ نہ کریں. یہ تو تھوڑا لیٹ نہیں ہو گیا کہنا؟ ہم تو مستقل کہتے ہیں. جب چیئرمین بلاول نے جذبات میں مریم صاحبہ کے اریسٹ پہ کہا تھا، جو صحیح کہا تھا، تو اس وقت پورے چینل سمیت ہر ایک نے کہا تھا انتہائی نامناسب الفاظ بولے. لیکن آج میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے، آپ کو کسی مرد کو گرفتار کرنا ہے بالکل کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ معلومات لینی ہے، ہر ایک کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس ڈگنیٹی کے ساتھ کریں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پارلیمنٹیرین ایسا ہے کہ آپ اس کو کہیں گے جی گرفتار کرنا ہے تو وہ بھاگ جائے گا یا کچھ کرے گا. لیکن نیو نارمل ہوا شائلہ صاحبہ، پچھلے 2 سال میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جی مستقل میں نے تو نہیں دیکھی، آپ کے زمانے میں نہیں دیکھی جب آپ گورنمنٹ میں تھے پیپلز پارٹی میں. اس وقت میں نے سٹارٹ کیا. دیکھیے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی دیکھی تھی، پیپلز پارٹی کے زمانے میں بہت کچھ دیکھا، وہ نہیں دیکھا. پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، یہ ریکارڈ ہے. ہاں، اعظم سواتی صاحب جو تھے وہ حامد سعید کاظمی کے خلاف
کورٹ میں گئے, قرآن اٹھایا اور کہا کہ میرے پاس پورے ثبوت ہیں حج زوال کرپشن کے. دیکھا میں نے تو اپنی آنکھوں سے زوال ہوتے ہوئے ٹھیک دیکھا ہے, ہے, freedom of speech curtail ہوتے ہوئے دیکھی, بات خراب ہوتے ہوئے ہماری دیکھی, حکومت میں عورتوں کو اٹھاتے ہمارا ہوئے دیکھا. منسٹر قیدی رہا, اور کیونکہ اس کو کبھی حامد سعید کاظمی کو نہیں بلایا گیا, ان کو سواتی صاحب کو نہیں بلایا گیا کہ آئیے ثبوت دے. پھر جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی اور چودھری افتخار بھی چلا گیا تو اس کے بعد وہ حامد سعید کاظمی جو ہیں وہ باعزت بری ہوئے.